اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، سبحان 88 مرتبہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں تقریر کی، بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے کون ہیں؟ جو زندگی گزار کر دنیا میں رحمت دو عالم کا ساتھ دے کے چلے گئے، لیکن ان کا لبادہ اوڑھنے سے، ان کی نقل اتارنے سے، ان کی زندگی اپنانے سے اللہ تیرے میرے جیسوں کو بھی ایمان والا کہہ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی امتی کو اللہ نے ایمان والا نہیں کہا۔ جب آپ نے میں نے رحمت دو عالم علیہ السلام کا لایا ہوا کلمہ پڑھا، ہمیں لوگوں نے پٹھان اور امان کا، عرش والے نے آسمانوں سے ہمیں ایمان والا کہہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا شان ہے اس حضرت انسان کا، کتنا شان ہے اس آدم کے بچے کا، کتنا شان ہے کلمہ پڑھنے والے اس نبی کے امتی کا۔ میرے عزیزو، عمل کا کوجہ کم لا، لیکن عرش والا اسے آسمان سے ایمان والا کہہ رہا ہے، اور پروردگار عالم فرما رہے جنت تو میں نے بنائی ایمان والوں کے لیے۔ کافر نہیں جائے گا، مشرک نہیں جائے گا، منافق نہیں جائے گا، جنت کے اندر نبی کا کلمہ پڑھنے والا ایمان والا جائے گا۔ اتنا بڑا اللہ جل شان نے ٹائٹل عطا فرما دیا، اتنا بڑا اللہ نے القاب آپ کو مجھے عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اب یہ سنبھالنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، ایمان والا پروردگار عالم نے بنا دیا۔ ایمان والے کی پہچان کیا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سب سے پہلے ایمان والے کی پہچان ہے، خدا کی زمین پہ کڑ کے نہیں چلے گا، ایک دوسرے پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اول اللہ کی زمین پر چلنے کے لیے باہر ہی نہیں آئے گا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، شاہ جی عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ، غالباً سہارنپور کے تھے۔ فرمایا جب بازار میں نکلا کرتے، امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی ایسے آیا۔ فرمایا جب بازار میں نکلا کرتے، چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے، لوگ کہا کرتے حضرت جی کبھی نصیبے سے بازار میں آتے ہو، اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ، لوگ تمہارا دیدار کریں گے۔ اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، فرمایا کرتے لوگوں کو اللہ اکبر، اللہ والے کا دیدار مل جائے گا، مجھے بتاؤ میں اپنی آنکھوں کا کیا کروں؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں بازار میں چلتا ہوں، وجود انسانوں والا نظر آتا ہے، شکلیں مجھے سور والی نظر آتی ہیں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کا سجدہ چھوڑ دیا۔ پروردگار عالم نے 5 نمازوں کے چھوڑنے والے کو کہہ دیا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اللہ اکبر، نماز کا سجدہ کرتا میں عرش والا تجھے انسان کہتا، تو نے نماز کا سجدہ نہیں کیا، عرش والا آسمانوں سے تجھے کتا بلہ کہہ رہا ہے۔ نبی کی امت کو سیاست میں بعد میں لے کے آؤ، نبی کی امت کو پارٹی میں بعد میں لے کے آؤ، اپنی پارٹی کا نمائندہ بعد میں بناؤ، سب سے پہلے نبی کی امت کو اللہ کا بندہ بناؤ، نماز کی طرف لے کے آؤ، اور بتا دو وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ آدم کے بچے صبح فجر کا سجدہ کر لیتا، اللہ تجھے در در پر جھکنے سے محفوظ فرما دیتا۔ یا ابن آدم، فجر کی نماز کے بعد جھولی پھیلا کے میرے دربار میں بیٹھ جایا کر، مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، ماں باپ کو اولاد پہ اتنا پیار نہیں آتا جتنا خدا کو اپنی مخلوق پر پیار آنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا بندے میں تیرے مانگنے پہ دوں پھر میری خدائی کیسی؟ بندے میرے گھر میں آ کر مجھے منہ دکھا کے مجھے منہ دکھا جایا کر، مجھے منہ دکھانا تیرا کام ہے، تیرے اندر بار کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا میں خدا کا کام ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تو 5 مرتبہ میرے دروازے پر آ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ جایا کر، موت آ جائے گی اپنے علاوہ تجھے کسی کے دروازے پہ جانے نہیں دوں گا۔
میرا گھر چھوڑ کے کسی کے دروازے پہ جائے گا، اتنے لوگوں کے ٹھڈے پڑواؤں گا، اتنی در در کی ٹھوکریں کھلواؤں گا، اے میرا بندہ موت آئے گی، سگے تو دور کی بات ہے، پرائے تو دور کی بات ہے، سگی اولاد ترس ترس کے مر جائے گا، پاس کھڑا ہونا پانی پلانا تو دور کی بات ہے، پاس کھڑا ہونے کو بھی تیار نہیں ہوگی۔ اللہ سے بے وفائی نہ کرنا، اللہ سے دور نہ ہونا، خدا پاک کی قسم ہے قریبیوں کو اور پرائیوں کو پروردگار عالم دور فرما دے گا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ فرما رہا ہے آؤ تمہیں کامیابی کا رستہ بتلا دو، آؤ تمہیں کامیابی کا زینہ بتلا دو، آؤ تمہیں کامیابی کا نسخہ بتلا دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کا ساتھ دینے والے بن جاؤ، سچوں کا ساتھ دینے والے بن جاؤ۔ پروردگار عالم تمہیں آسمان والا کہہ رہا ہے میں تمہیں دنیا آخرت کے اندر کامیاب کر دوں گا۔ سب سے پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کا میرا رشتہ اللہ کے ساتھ نماز کے سجدے کا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ کی ذمہ داری پہ جنت میں جائے گا، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے کرم فرما کے معاف فرما دے یا پکڑ لے، ایسا پکڑے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئی، آپ نے فرمایا خدا کا کرم نہ ہوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب ہو گئی، فرمایا میرے شفاعت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ کہنے لگی کملی والے کیا میں بھی نہیں جا سکتی؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا اے عائشہ اگر خدا کا کرم نہ ہوا تو عائشہ تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کا دن ہوگا، لاکھوں فرشتے جہنم کو دھکیل کے لائیں گے، ایسی چیخیں مارے گی جہنم، ایسی چیخیں مارتی جہنم آئے گی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، دلوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میدان محشر میں جنت کو لایا جہنم کو لایا جائے گا ایسی چگاڑ مارے گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان اس کی چگاڑ کو سن کے سارے زمین پہ گر جائیں گے۔ پیغمبر اٹھیں گے کہیں گے نفسی نفسی، آدم علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، باپ بیٹا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹا اسحاق ابراہیم علیہ السلام، باپ بیٹا زکریا یحییٰ علیہ السلام، باپ بیٹا سلیمان داؤد علیہ السلام، باپ بیٹا مریم عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، باپ بیٹا یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ قیامت کا دن ہوگا ایک دوسرے پیغمبر کو دیکھ کر باپ پیغمبر بیٹا پیغمبر ہے، بیٹا پیغمبر ہے باپ پیغمبر ہے، فرمایا امت کی تو دور کی بات ہے اولاد کو دیکھ کر پیغمبر بھی نفسی نفسی کا نعرہ لگائے گا۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کمال کا پروردگار عالم نے تجھے معجزہ دے دیا، فرمایا کوڑی برس کی بیماری والے پر ہاتھ پھیرے اللہ اسے شفا عطا فرما دے، نبینا کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرے اللہ بینائی عطا فرما دے، اللہ اکبر، کسی قبر پہ جا کے بسم اللہ کہے مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے، اے میرے بیٹے عیسیٰ پروردگار عالم نے تیرے ہاتھ میں طاقت دے دی، تیری شمال کے اندر اللہ پاک نے طاقت دے دی، نہیں ہے پرانی قبر کے پاس جا کے بسم اللہ یہ کہے گا، مردہ قبر میں سے اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اے میرا بیٹا میں اپنے لیے سوال کرتی ہوں، اپنے بارے میں پوچھتی ہوں، اے بچے اگر میں تیرے سے پہلے دنیا سے چلی گئی بتا مجھے زندہ کرے گا؟ جناب عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اماں جی بھلا یہ کوئی کہنے کی بات ہے، تو پرائی نہیں تو میری ماں ہے، اور میری اماں جان بھلا تیرا بیٹا تجھے کیسے زندہ نہیں کرے گا؟ تو مر کے دیکھ لے تیرا بیٹا تیرے پاس کھڑو کے بسم اللہ کہے گا، فرمایا بیٹے میں
تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جان کیوں؟ فرمایا میں نے اپنے خالو زکریا علیہ السلام سے سنا تھا، انہوں نے اپنے پہلے والے بعد والے اور پہلے والوں سے سنا تھا، فرمایا موت کے وقت جب لڑکھڑا ٹوٹتا ہے، آخری سانس انسان کے جسم سے نکلتی ہے، ایسی کڑواہٹ منہ کے اندر آتی ہے، قیامت آ جاتی ہے، منہ سے کڑواہٹ باقی نہیں رہتی، باقی نہیں جاتی۔ اے میرے بیٹے زندہ رہنے کا تو میرا دل کرتا ہے، لیکن جو کڑواہٹ منہ کے اندر آتی ہے ایک مرتبہ برداشت کروں گی، دوسری مرتبہ میرے میں برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ چار پیسوں نے تیری میری اوقات کو بدل کے رکھ دیا، چار پیسوں نے میرے عزیزوں آج اس بچے سے پوچھ لو، حافظ قرآن سے پوچھ لو، ناظرے پڑھنے والے سے پوچھ لو، ABC پڑھنے والے سے پوچھ لو، آج میرے عزیزوں اتنا پیسہ تیرے اندر میرے اندر رچ بس گیا۔ اللہ اکبر۔ پہلے وقتوں میں بچہ رویا کرتا تھا، ہاتھ کے اندر کوئی بنٹی پکڑا دیا کرتے تھے، ہاتھ کے اندر ٹافی پکڑا دیا کرتے تھے، کوئی چھلچنا چھا پکڑا دیا کرتے تھے۔ اب بچہ روئے گا، یقین جانو ایسی چیزیں پکڑاؤ گے پھینک کے مارے گا۔ باپ کے منہ پر 2 سال کی بچی تماچے مار رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چاچا گود میں لے گا، باپ کا یار گود میں لے گا، یار تینوں نہیں پتا مینوں پتا ہے کسرا چپ ہوئے دی، اللہ اکبر۔ جیب میں سے 10 روپے نکالے گا، خدا پاک کی قسم ہے 2 سال کے بچے کو ماں باپ کی پہچان کوئی نہیں، 10 روپے کی نوٹ کی پہچان کوئی ہے۔ ابھی تو اسکول پڑھنے نہیں گئی، ابھی تو اسکول پڑھنے نہیں گیا، اسے 10 روپے کی نوٹ کی پہچان کس نے کروائی؟ سن اللہ اکبر، جب تیری بیوی نے تجھے اشارہ کر کے کہا تھا تو ان قریب باپ بننے والا ہے، اللہ اکبر، تو اپنی بیوی کے سرانے بیٹھا تھا اور تو نے اپنی بیوی سے کہا تھا اسے میں وہ ہنر سکھاؤں گا کہ دونوں ہاتھوں سے پیسے اکٹھا کرتا رہے گا۔ اس وقت یہ تیرا بچہ کان لگا کے تیری گندی بد تہذیبی گفتگو کو سن رہا تھا۔ تیری بیوی کہنے لگی تھی نہیں اگر پتر ہو تو میں اپنی مرضی سے اسے پڑھاؤں گی، اپنی مرضی سے میں اسے بڑا آدمی بناؤں گی، پیسے کما کے لائے گا۔ جب یہ تیرا بچہ تیری گود میں آیا، اللہ کا کلوری دینے کے بجائے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانے کے بجائے، تیری ماں تیری گالوں کو نوچ نوچ کر تیرے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے کہا کرتی تھی میرا بچہ بڑا ہو کے پیسے کما کے لائے گا، لا کے دے گا نا اماں کو پیسے۔ خدا پاک کی قسم ہے قرآن کی گھٹی کی جگہ اتنے پیسوں کی گھٹی دے دی کہ تیرے بچے کو نہ ماں یاد رہی نہ باپ یاد رہا، تیرے بچے کو نہ رشتہ دار یاد رہے، جتیاں منہ پہ اوپر مار کے جا رہے۔ مظفر گڑھ کے اندر پچھلے مہینے کیا ہوا، کوٹ عبدو کے اندر پچھلے مہینے کیا ہوا، 2 محرم الحرام کو میں پنوا کی تقریر کرنے صبح سے کے اندر گیا، اللہ اکبر، ساری گلیوں میں اندھیرا، بازار کی لائٹیں بجھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا میاں یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا مولانا کیا آپ کو پتہ نہیں، آپ نے اخبار نہیں پڑھا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اخبار نہیں پڑھا، نہ میں نے کوئی خبریں سنی، مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ کہنے لگے مولانا ہم نے سنا تھا کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ہم نے سنا تھا کہ آدمی مرد بکرے کو گائے کے گلے پہ چھری چلائے گا، لیکن ایسا باپ ہم نے آج تک نہیں دیکھا جس نے بیوی سمیت رات کے اندھیرے میں 11 بچوں کے اوپر چھرا چلا دیا ہے۔ میرے عزیزوں جب ایک گھر سے 11 جنازے نکلے ہوں گے، آسمان والے فرشتے تھوک تھوک کے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ آپ کے کوٹ عبدو کے اندر یہاں سے ماں کے بالوں کی چٹیا کو پکڑا، بچے نے نشانہ بنا کے ٹوکا مارا، ماں کا سر کٹ کے کسی کے پیروں میں جا کے گر گیا۔ تمہارے مظفر گڑھ کے اندر کیا ہوا؟ باپ کو کہا میری زمین کا حصہ مجھے دے دے، باپ نے کہا بھی تو چھوٹا ہے، اسی ٹوکے سے باپ کے ٹکڑے کر کر کے گلی کے اندر پھینک دیا۔ راول پنڈی کے اندر کیا ہوا؟ کیا تمہارا میڈیا امریکہ میں نہیں جاتا؟ کیا تمہاری خبریں ہندوستان میں نہیں جاتی؟ کیا تم بڑے نعرے لگاتے انڈیا مرد آباد، کشمیر بنے گا پاکستان، امریکہ مرد آباد؟ وہ ہمارے بارڈر کے پاس کھڑے ہو کر یہاں کھڑے ہو کے کہتے ڈوب کے مر جاؤ، شرم کے مر جاؤ۔ اللہ اکبر، تم اپنی بیٹی کی عزت بچا نہیں سکے، چلو کشمیر کی بیٹی کی عزت بچانے، تم اپنے بوڑھے کو گھر کے اندر 2 روٹیاں نہیں دیتے، کشمیر کے بوڑھے کو اپنا اللہ اکبر پاکستان کے اندر لا کے کشمیر کے بوڑھے کو تم کیسے سہارا دو گے؟ ساری خبریں جا رہی ہیں۔ لاہور کے موٹر وے پہ تازہ زیادتی ہوئی، اسمبلیوں کے اندر ایک ادھر سے بولا، ایک پارٹی کا ادھر سے بولا، نہیں جی موٹر وے پہ نہیں تھا، لنک روڈ پہ تھا۔
دنوں لگ گئے میرے عزیزوں، مہینے لگ گئے، ابھی تک یہی فائنل نہیں ہو سکا کس روڈ کے اوپر زیادتی ہوئی۔ انصاف مانگنے والوں نے کہا اللہ ہم نے حکومتوں سے انصاف نہیں لینا، قیامت کے دن اللہ ہم نے تیری ذات سے انصاف لینا ہے۔ امیدیں ختم ہوگی لوگوں کی۔ جاؤ جا کے میرے عزیزوں عدالتوں کا حال جا کے دیکھ لو، خدا پاک کی قسم ہے کیا عدالتوں کے اندر نہیں ہو رہا ہے۔ جج کی کرسی کے پیچھے قرآن پاک کی اتنی بڑی آیت لکھی ہوئی ہے، سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ کیا مسلمانوں کے انصاف کے تقاضے تھے؟ دو جوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک جوان کو پکڑ کے لے کے آئے، عمر اس نے فلانے آدمی کو قتل کر دیا۔ وہ جوان کہنے لگا عمر اللہ کی قسم میں نے فلانے آدمی کو قتل نہیں کیا، میں تو پتھر کا نشانہ لے کر، شکار کا نشانہ لے کے پتھر مار رہا تھا، شکار اڑ گیا، یہ آدمی میرے پتھر کی زد میں آ گیا، میں تو جانتا بھی کوئی نہیں، میری اس سے دشمنی بھی کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے گواہ لے کے آ۔ کہ عمر میں پردیسی آدمی، مدینے میں مجھے جانتا کوئی نہیں، میرا گواہ کون بنے گا؟ آپ نے فرمایا پھر بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جا۔ آپ نے بچوں سے پوچھا بتاؤ باپ کا بدلہ لوگے کہ معاف کرو گے؟ کہنے لگے باپ کا بدلہ لیں گے۔ اب وہ قاتل کھڑا ہو کے عمر سے کہنے لگا عمر مجھے 3 دن کا ٹائم دے دے، میرا بھائی جوان فوت ہو گیا، بھتیجا میری کفالت میں دیکھ کراؤں، پھر عمر میں آ جاؤں گا، تو میرا ضامن بن جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تجھے جانتا نہیں، کہ مدینے والوں تم میرے ضامن بن جاؤ۔ کوئی مدینے والوں میں سے نہ اٹھا، ایک کونے میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، امیر المومنین اسے جانے دو، اگر یہ 3 دن کے بعد نہ آیا میں اپنا ہاتھ اس کے بچوں کے ہاتھ کے اندر دے دوں گا، اس کی جگہ میں بدلہ دے دوں گا، قتل میں ہو جاؤں گا۔ صحابہ اکرام وہ بچے بھی متفق ہو گئے، 3 دن گزر گئے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ ہاں بھئی کہاں ہے جس کا تو ضامن بنا تھا؟ اللہ کو پتا ہوگا۔ اتنی دیر میں میرا عزیز وہ آدمی چیخیں مارتا، ٹھہر جا ابو ذر، ٹھہر جا عمر، فیصلہ نہ کر، میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہیں۔ وہ جب قاتل آیا آپ نے فرمایا ابو ذر جتنا میں اسے جانتا ہوں اتنا تو اسے جانتا ہے، بتا تو نے اس کی جگہ ضمانت کیوں دی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا کہ اس لیے میں اس انجام آدمی کا اللہ اکبر ضامن بنا، لوگ یہ نہ سمجھے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں پر بھروسہ ختم ہو گیا۔ یا تو بھائی بھائی کی ضمانت نہیں دیتا، بھائی بھائی کی ضمانت نہیں دیتا، بھائی تو دور کی بات ہے، کوئی بہن بیٹی کا ضامن نہیں بنتا، کوئی بیٹے کا ضامن نہیں بنتا۔ ابو ذر کہنے لگے میں اس لیے میں اس کا ضامن بن گیا، اللہ کی قسم میں سے نہیں جانتا، تاکہ یوں نہ کہ بھروسہ بھی حضور کے ساتھ چلا گیا۔ بچوں نے جب انہیں سنا ہاتھ کھڑے کیے کہ چچا اگر اجازت ہو تو باپ کے قاتل کو ہم گلے سے لگا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے تو تم کہہ رہے تھے بدلہ لوں گا، اب تم گلے سے لگا رہے ہو، کہ اس چچے ابو ذر غفاری نے میں سکھلا دیا۔ اگر ابو ذر غفاری کا یہ گمان ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے اللہ اکبر کے حضور کے جانے کے بعد بھروسہ ختم ہو گیا، باپ کے قاتل کو معاف کر کے سینے سے لگانے دیں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے باپ کے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد معاف کرنے والا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ سارے صحابہ کی نظریں حضرت عمر کی طرف لگ پڑی، آپ کی طرف جھکی۔ عمر آپ بتاؤ اتنا سخت فیصلہ، اتنا سخت ایکشن آپ نے کیوں لیا؟ فرمایا یہ لوگ نہ سمجھنے کہ حضور کے جانے کے بعد عدل بھی دنیا سے اٹھ گیا۔ کہاں میں عدل تراش کروں؟ سپریم کورٹ میں جاؤں، سیشن میں جاؤں، ہائی کورٹ میں جاؤں؟ اللہ اکبر۔ اس ملک کا دیوالیہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا میرے عزیزوں؟ جس ملک کا جھاڑو دینے والا جبردار بھی کرپشن میں ملوث ہو، اس ملک کا کیا بنے گا؟ میونسپل کمیٹی کے اندر 40,000 کا تنخواہ لینے والا 500 روپے دیہاڑی لینے والے سے 200 روپے رشوت لے کے کام کرے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس ملک پر کرونا وائرس نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ بھروسہ کرنا سیکھو خدا کے واسطے، بھروسہ کرنا
چڑھنا بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا. اتنی دنیا دل کے اندر بس گئی. اللہ اکبر. روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر دیکھ لو, بڑا تڑپتا رہتا ہے, کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں ہوتا, موٹر سائیکل پاس سے لے کے گزر جاتا ہے. ٹرین حادثہ جب ہوا تھا, یقین جانو اللہ اکبر, ٹرین حادثہ ہوا, ایک عورت کا بازو کٹا, 8 چوڑیاں اس بازو کے اندر تھی. اللہ اکبر. آدمی لپکا, عورت تڑپ تڑپ کے مر گئی. چوڑیوں والا بازو کپڑے میں لپیٹ کے لے کے بھاگ گیا. جب پکڑا تو پتہ لگا یہ بازو کاٹ کے لے کے آیا جس کے اندر 8 چوڑیاں پڑی ہوئی تھی. دل پتہ نہیں کیا ہو گئے, سخت ہو گیا. اتنا دل سخت ہو گیا, مخلوق کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہے, اللہ کا نام سن کر اللہ کے لیے بستر سے آپ کا میرا کھڑا ہونا ہی مشکل ہو گیا. کیا اذان کی آواز ہر ایک کے کان میں نہیں جاتی, بوڑھوں کے بھی کان میں جاتی ہے, جوانوں کے بھی کان میں جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ تو اس کی توفیق ہے, کسی اٹھا کے اپنے گھر میں لاتا ہے, اور یہ اس کی توفیق ہے, فرشتہ کروٹ بدلوا کے پر مار کے جسے میٹھی نیند سلا دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جب تمہیں دنیا اپنی طرف کھینچنے لگے, دنیا کی محبت دل کے اندر آ جائے, جب میرے عزیزوں قدم قدم پر دنیا دھوکہ دینے لگ جائے, اور آپ دنیا کے مکر و فریب کو سمجھ نہ سکو, تو اللہ والوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جایا کرو. خدا کے گھر کے اندر تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگ جایا کرو. میرے عزیزوں آج کے بعد ایک عمل کی پابندی کرنا. میرے عزیزوں جب بھی رات کو سونے لگو, سونے سے پہلے بستر پہ لیٹنے سے پہلے اپنا منہ اپنا چہرہ بائیں طرف کر کے, توجہ دل کی طرف کر کے, آنکھیں بند کر کے اللہ اکبر دل کے کانوں سے سنا کرو کہ آپ کا دل دھڑکتا ہوا اللہ اللہ کہہ رہا ہے. تو میرا عزیز میٹھی نیند سو جا. اگر دل سے اللہ اللہ کے دھڑکن سے اللہ اللہ کے نام کی پکار نہ آئے تو میرے بھائی سمجھ لے اللہ اکبر, حرام لقمہ اندر گیا, ضمیر بھی مردہ ہو گیا, دل بھی مردہ ہو گیا. 80% حکیم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمیم دارالعلوم دیوبند, آپ نے اپنے خطبات میں لکھا 80% اولاد حرام کے لقمے سے خراب ہو رہی ہے. نہ موبائل خراب کر رہا, نہ انڈیا کے ڈرامے خراب کر رہے. ہم بھی تو اسی زمانے میں رہتے ہیں, ہم بھی تو اسی ماحول میں رہتے ہیں. نہ موبائل خراب کر رہا, نہ انڈیا کے ڈرامے خراب کر رہے. میرے عزیزو نہ گندی صحبت خراب کر رہی. حرام کا لقمہ تیرے میرے گھر میں اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں آوے, اللہ نہ کرے تمہارے گھر میں آوے. جس کے گھر کے اندر حرام کا لقمہ گیا, خدا کی قسم کتاب بچے کے ہاتھ سے نکل گئی, چھتر باپ کے ہاتھ میں آ گیا. جانور کو نہیں مار رہا, باپ کی کمائی کھا کے باپ کے سر میں مار رہا ہے. 10% اولاد باہر کے ماحول سے, 10% اولاد خاندان کے سر سے خراب ہو رہی ہے. 80% اولاد خدا کے واسطے میرے عزیزو گھر کے اندر روٹی کا ٹکڑا لانے سے پہلے سوچا کرو حرام کا یا حلال کا. کہاں چلی گئی وہ عورتیں جو اپنے مرد کو اپنے دروازے تک گھر کے چھوڑنے آیا کرتی تھی. یقین جانو یہ بھی نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ. فرمایا جب عورت اپنے شوہر کو کاروبار پر جاتے ہوئے دیکھے, دکان پہ جاتے ہوئے دیکھے, علماء کرام سے سنا, اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے, فرمایا جب مرد کاروبار کے لیے جائے تو عورت دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئے, اپنے شوہر کا چہرہ دیکھے, اس کی پیٹھ کو دیکھے, ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہ فی امان اللہ, پروردگار عالم تیرے سے درخواست کر رہی ہوں, سہاگنی چھوڑ کے گیا تھا, لال جوڑے میں آ کے ملاقات کرے. پروردگار عالم لال جوڑا پہنا کے گیا, یہ نہ ہو اب اس کی کوئی ملاقات ہو, یا اللہ یہ بھی سفید جوڑا پہن کے ملاقات کرے, میں بھی سفید چادر پہن کے کروں. دروازے سے کھڑی ہو کے گالیاں دیں گی, باورچی خانے میں روٹی پکاتے نہ گالیاں دیں. اللہ کرے مجھے تیرا منہ دیکھنا نصیب نہ ہو. وہ کہہ رہا ہے مجھے تیرا منہ دیکھنا نصیب. گرا پڑا ہے, نالیوں میں پڑے ہیں, فالج کا مرض ہے, ہارٹ اٹیک کا مرض ہے, سوچ سمجھ کے بیمار ہونا اور کم دنوں کے لیے بیمار ہونا. کہ اللہ زیادہ بیمار نہ رکھنا, اٹھا لینا. پوٹی سنجا دھونے کی دور کی بات ہے, پانی بھی کوئی نہیں پلاتا آج کے دور میں.
دروازے تک آئے عورت مرد کو چھوڑنے کے لیے اور اپنے مرد کو نصیحت کرے ایاک ولا کسب الحرام، ہاتھ جوڑتی ہوں تیرے آگے، خالی تھیلا، خالی جیب، خالی کھسا لے کے گھر آ جانا، حرام کا پیسہ نہ لے کے آنا، فاقہ مستی میں خدا کا دیدار ہو جائے گا، حرام کا لقمہ اندر چلا گیا، جہنم کی آگ بھگتنا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ امام راضی رحمت اللہ، امام غزالی رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا، آپ نے فرمایا ایک شخص مزدوری کیا کرتا، بوڑھا آدمی، تم دیوال پور کے چوک میں چلے جائیو، بساوے والا حویلی لکھا کے چوک میں چلے جانا، صبح صبح چھینی ہتھوڑا پکڑنے والا، صبح صبح تمہیں میرے عزیزو اللہ اکبر بور بنانے والا، صبح صبح موٹر بنانے والا، تاجگیری کا راجگیری کا کام کرنے والا تمہیں نظر آئے گا، ان کے اندر کوئی بوڑھا بھی نظر آئے، سمجھ جے جانا اس کی غریبی سے بستر پر آرام کرنے نہیں دیتی۔ جہاں میرے عزیزو ایک جوان مزدور کو لے کے جاتے ہو، ایک بوڑھے کو ساتھ لے کے چلے جانا، کیا پتا تیری مزدوری کروانے کی وجہ سے آج اس کے گھر کا چولہا جل جائے، اس کے پیٹ میں، اس کے بچوں کے پیٹ میں روٹی چلی گئی، کلیجہ ٹھرے گا، ہتھیلیوں سے دعا نکل کر خود بخود عرشوں پہ پہنچ جائے گی۔ امام غزالی رحمت اللہ نے واقعہ لکھا، اسی چوک میں ایک بزرگ آدمی کھڑا تھا، اللہ اکبر، ایک آدمی مزدور لینے کے لیے آیا، آگے بڑھ بڑھ کے کہنے لگا مجھے لے جا، کہ بابا تیرے تو سانی لے جانا، بابا تو میرے گھر کی مزدوری کیا کرے گا، کل لے جا۔ دن گزر گیا، 12 بج گئے، اذان زور کی ہوئی، چوک میں سامنے مسجد ہی چلا گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، تسبیح پڑھ کے رونے لگ گیا کہ یا اللہ دنیا دار مزدوری نہیں کراتے، تیری مزدوری کرنے کے لیے آیا، یا اللہ میں کپڑا نہیں مانگتا، میں لتا نہیں مانگتا، میں کھانا نہیں مانگتا، اللہ اتنا دے دے کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا تھیلے میں ڈال کے چلا جاؤ۔ شام تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، شام تک نماز پڑھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، قدرت کو منظور ہی نہیں تھا، شام کو خالی تھیلا لے کے گھر گیا، بی بی بھی بڑی نیک تھی، کہہ لگی ہائے میں مر جاوا، جی آیا ہوں، جی صدقے بتاؤ تو صحیح چہرے پہ مایوسی کیوں ہے؟ کہنے لگے جس مالک کی مزدوری کر کے آیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے اس کی، وہ مزدوری رکھے گا نہیں، اس کے گھر میں اندھیر نہیں دیر ہے، آج نہیں تو کل دے دے گا۔ بیوی کہنے لگی کوئی بات نہیں، کل کھایا تھا الحمدللہ، آج نہیں کھایا تو ان اللہ مع الصابرین، بستر پہ وہ بھی سو گئی، وہ بھی سو گیا۔ دوسرا دن آیا، بیوی کو بڑے دلاسے دے کے کہا آج میں جلدی آؤں گا، تھوڑا بہت تو لے کے آؤں گا، قدرت کو منظور نہیں تھا، اسی طرح مسجد میں چلا گیا، جھولی پھیلا پھیلا کے یا اللہ میں یوں نہیں کہتا مجھے کون سی گناہوں کی سزا مل رہی، بلکہ میں یوں کہتا ہوں میں ہوں اس قابل۔ جس طرح بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک عورت نے گھر کی کھڑکی کو کھولا، کچرے کا دابڑا آپ کے سر پہ ڈال دیا۔ بایزید بستامی کے مرید تھے، حضرت حکم کرو ابھی سیڑھیاں چڑھ کے اس عورت کو ماجوتے مارتے نیچے لے آئیں گے، تھوڑا سا آگے چلے، اپنے سر کو جھاڑا، فرمانے لگے خدا کا شکر ہے جو سر آگ کے قابل تھا اللہ نے راگ سے ہی کام ڈالا۔ 2 دن دہاڑی نہ لگی، تیسرے دن بیوی سے کہنے لگا آج تو میں کچھ کما کے ہی لاؤں گا۔ تیسرا دن تھا، اللہ کو منظور نہیں تھا، پھر کچھ نہ ملا، اتنے قدم ڈھیلے پڑ گئے، اپنے پہ اتنی پشیمانی آنے لگی، اتنے اپنے آپ پہ شرمندہ ہونے لگا، گھر جانے کو دل نہ کیا، گھر کے سامنے اور اس کے درمیان کوئی جھاڑیاں تھی، اس کے پیچھے بیٹھ گیا، اپنے گھر کو دیکھنے لگ گیا، یا اللہ اب تو میرے پاس بہانہ بھی کوئی نہیں، یا اللہ میرے پاس اب تو جھوٹ بھی کوئی نہیں، میں کیا جا کے کہوں؟ میری گھر والی کہے گی کہ تیری شان میں انگلی تیرے شان کے خلاف، انگلی نہ اٹھ جائے، گستاخی نہ ہو جائے، میری بیوی کہہ دے گی کون سے ایسا مالک جو تجھ جیسے بوڑھے پر ترس دکھاتا، روزانہ مزدوری کرواتا ہے، دیتا کوئی نہیں، یا اللہ میرے دل کے اندر کوئی بات اتار دے، ورنہ میری بیوی کو کوئی تسلی دے دے، میں گھر جاتا کوئی نہیں۔ وہ بوڑھا کہنے لگا 3 دن سے خالی تھیلا لے کے آ رہا تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنی، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کے تھیلے میں ڈالنے لگ گیا، پھر اچانک میرے اندر ہمت آئی، میں مٹی والا تھیلا لے کے گھر کی طرف نکلا، تھوڑا سا میں آگے بڑھا،
میرے گھر کی دیواروں کے اوپر سے کھانے کے پکنے کا دھواں آ رہا تھا. میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا, میں نے کہا میرا گھر تو نہیں کسی اور کا گھر ہوگا. جب میں گیا تھا ایک پیڑا آٹے کا نہیں تھا, یہ روٹی پکنے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. میں اور آگے بڑھا, جلدی سے میرے دل کی بے قراری نے مجھے دروازہ بجانے پر مجبور کر دیا. میں نے جب دروازہ بجایا میری بیوی ہنستی باہر آئی, کہنے لگی واہ 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 واہ, تیرا مالک بڑا سونا, مزدوری تھوڑی کر کے آیا, اجر اس نے زیادہ دے دیا ہے. اللہ اکبر. وہ بوڑھا مزدور کہنے لگا, دل میں سوچنے لگا, کہنے لگا میں نے تو کسی مالک کی مزدوری کی کوئی نہیں, یہ کون سا مالک ہے جو دے گیا. اللہ اکبر. بیوی باپ پکڑ کے اندر لے آئی, دیکھ اناج کا ڈھیر لگا ہے, دیکھ آٹا موجود ہے, دیکھ سبزی موجود ہے, سالن موجود ہے, کتنا تیرا سونا مالک ہے. جب اس کا مزدور, جب اس کا تیرے مالک کا نوکر گھر میں سامان رکھ کے گیا تھا, تیرے مالک کا پیغام بھی دے کے گیا تھا, ہمارے مزدور سے کہہ دینا تو اپنی مزدوری میں کمی نہ کرنا, مالک تیری اجرت میں کمی نہیں فرمائے گا. سبحان اللہ. آؤ تو صحیح میرے یارو, آؤ تو صحیح. کبھی اللہ کا بوا کھڑکا کے تو دیکھو, کبھی اللہ کے دروازے پہ دستک تو دیکھو, کر کے دیکھو. اللہ کی عزت کی قسم کبھی جواب نہیں آئے گا کہ گھر والا گھر پہ نہیں. اللہ اکبر. دوڑ کے استقبال کرے گا, فرمائے گا بندے تو نے آنے میں دیر کر دی, میں کب سے کھڑا تیرا دروازے پر انتظار کر رہا تھا. نہیں یقین آتا, ابھی گھر چلے جانا میرے عزیزم, او میرے پیارے, او میرے باؤ جی, او میرے پیارے جی, او میرے جوانا, نہیں یقین آتا ابھی گھر چلے جانا. ایک تو بچ گیا ہے, وضو کر کے مصلی پر 2 رکعت نفل پڑھ کے بیٹھ جانا, اور تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا, اور کہنا اللہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے, اسے بھولا نہیں کہتے. آ جائے گی بندے تو اپنے گناہ لے کے آ جا, تیرا رب رحمتیں لے کے آ گیا. ظہر کی نماز اپنی جگہ, عصر کی نماز اپنی جگہ, مغرب عشاء فجر کی نماز اپنی جگہ, لیکن ساری نمازوں میں ایک لاڈلی نماز ہے, وہ تہجد کی نماز ہے. فرمایا بندے کبھی کبھی اس نماز کے اندر میرے سے خاص ملاقات کر لیا کر. یار یار کو کہے گا یار میرے تیرے سے بات کرنی ہے, اور گھر سارے اپنے بیٹھے نے, اور نہیں میرے تنہائی میں کرنی ہے. اچھا پھر رات کو جب دکان بند کرو گا گھر آ جانا. اللہ بھی فرماتے ٹھیک ہے میرے بندے, مسجد کا امام دیکھتا رہا, دکاندار دیکھتے رہے, نمازی دیکھتے رہے, خاص بات کرنی ہے رات کو مصلی پر آ جانا, تو ہوگا میں ہوگا, اور میرے بندے تو دکھڑے سناتے جانا, میں اللہ تیرا مسئلہ حل کرتا جاؤں گا. اور یہ رات کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے. تم زمیندارا کرتے ہو, کپاس بیجتے ہو, کپاس جو بھی تم فصلیاں اگاتے ہو, خدا پاک کی قسم یہ رات کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے. اس نماز والا, نماز پڑھنے والا اگر اللہ اللہ کرتے, دعا کرتے کرتے اس کی ایک آنسو آنکھ سے نکل گیا, خدا پاک کی قسم دنیا کی فصل کو پانی لگاؤ, فصل اچھی ہو جاتی ہے. یہ آنسو اولاد کے لیے نکال دو, اللہ کی قسم اولاد اچھی ہو جاتی ہے. کہیں بھی کسی حال میں ننگے ہو یا کپڑے پہنے ہوئے ہو, بیمار ہو, صحت مند ہو, غمی میں ہو, باپ کا ماں کا جنازہ سامنے پڑا ہو, یا بیٹا دولہا سیرا باندھ کے سامنے کھڑا ہو, اللہ کی عزت کی قسم نماز کا سجدہ چھوڑنے کی کسی حالت کے اندر اجازت نہیں ہے. فرمایا میرا بندہ میرے پاس آنے کی تیاری ہو, بستر فرق پہ لیٹا ہو, آنکھیں تیری بند ہو رہی ہو, اور میرے بچے آنکھ کی پلوں, میرے بندے آنکھ کی پلکوں سے اللہ اکبر سمی اللہ لمن کہہ دینا, میں سجدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا. اس وقت اللہ کی مخلوق کو اللہ کے قریب سے قریب تر کر دو. اللہ کی مخلوق اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہے, جہنم کے قریب ہوتی جا رہی ہے. جتنا اللہ کے قدموں میں آ کے بیٹھیں گے, رحمت والی چادر کا سایہ ملے گا, اتنا جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اللہ آپ کو مجھے اتنا جنت کے قریب کر دے گا. عرض کر رہا تھا آدم علیہ السلام بھی قیامت کے دن نفسی نفسی, سارے پیغمبر نفسی نفسی کی آواز. یقین جانو کسی کا کلیجہ پھٹے گا, کسی کے جگر کے
ٹکڑے ہو جائیں گے. ایک کونے سے آواز آئے گی امتی 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 امتی. یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. ذرا آپ اس کا اندازہ لگاؤ، بات مختصر کر رہا ہوں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے؟ جب مکہ والوں میں اللہ کی تبلیغ کر کر کے مایوس ہو گئے، نہ اپنے سنتے نہ پرائے سنتے، یہ طائف کی سفر، طائف کی طرف سفر کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھی ہے کہ لیں اللہ کے پاک پیغمبر آپ مجھے بتلاؤ کوئی ایسا درد، کوئی ایسا واقعہ سناؤ. حضرت عائشہ کہنے لگی میرے بھی ہونٹ یہ بات کہہ کے جڑے نہیں. حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے. آپ نے فرمایا عائشہ میں محمد سب کچھ بھول جاؤں گا لیکن طائف کا سفر میں محمد سے بھولا نہیں جاتا. پھر حضور نے اپنی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا. آپ نے فرمایا اے عائشہ انسان کے جسم کا سب سے سخت گوشت انسان کی پنڈلی ہوتی ہے. ظالموں نے مجھے اتنے پتھر مارے میں محمد کی پنڈلی پھٹ گئی سے بھی خونانے لگ گیا تھا. ایک نے کہہ دیا میں تجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا. ایک نے کہہ دیا جا جا میرے منہ نہ لگ، میں تیری بات نہیں سنتا. مایوس پیغمبر پاک ہو کر واپس آئے اور بادشاہ کو پیچھے لگا دیا. اتنے پتھر مارے گر گئے، پھر اٹھے پھر گر گئے. ایک طرف سے ایک نے پکڑا، دوسرے نے دوسری طرف سے پکڑا. ایک نے دونوں کندھوں کو پکڑا، گھٹنا آپ کی کمر پہ مارا، منہ کے بل زمین پہ گرے. ہونٹ پٹا، ماتھا پٹا، پیشانی سے خون آیا. یہ خون آپ کے پاؤں مبارک، جوتے مبارک پہ گرنے لگ گیا. جوتے کا رنگ بدل گیا، خون کے رنگ میں تبدیل ہو گیا. حضرت زید نے کندھے پر اٹھایا، کس کے باغ میں؟ عتبہ کے باغ میں لے کے چلے گئے. یہ کون ہے؟ بدر کے میدان میں کافروں کا جھنڈا جس کے ہاتھ کے اندر تھا عتبہ بن ابی ربیعہ. یہ سامنے سے کھڑا دیکھ رہا تھا، اس طرح کر کے دیکھ رہا تھا. ان کہے تو وہی محمد ہے، ہمارا رشتہ دار ہے جسے مکے کی گلیوں میں پتھر مارے. حضور کا چہرہ، کپڑے مبارک، نبی کے لب، نبی کی داڑھی مبارک، نبی کا وجود مبارک، حتیٰ کے پاؤں کے جوتے مبارک خون میں رنگین دیکھے. اس نے کیا کیا؟ انگور کی شاخ سے، انگور کی ڈالی سے اپنے ہاتھوں سے انگوروں کو توڑا، ایک پلیٹ میں رکھا. اپنے انگوروں کے باغ کے غلام، اپنے غلام کو، نوکر کو بلایا. عداس ذرا وہ جو انگوروں کی شاخ کے نیچے لیٹا ہوا ہے اس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ دینا کہ وہ تیرا رشتہ دار کھڑا ہے. کہہ رہا تجھے رشتہ داری کا واسطہ 2-4 دانے کھا لے، انکار نہ کرنا. عداس لے کے گیا، یہ کھا لے، وہ کہہ رہا ہے. آپ نے اس کا دل رکھا، ایک دانہ منہ کے پاس لائے کہ بسم اللہ. عداس کے ہاتھ سے پلیٹ گر گئی. کہنے لگا یہ تُنے کہاں سے سیکھا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ یہ تو حضرت یونس علیہ السلام کوئی چیز کھانے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا وہی یونس جو نینوا شہر کے اندر آئے تھے. کہ تم یونس کو کیسے جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا وہ نبی میرا بھائی ہے، میرے سے پہلے آیا تھا اور جانے سے پہلے کہہ کے گیا ثم جاءکم رسول، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس پر اللہ ختم نبوت کا دروازہ بند کر دے گا. اللہ اکبر. وہ آپ پلیٹ اس نے انگوروں کی زمین پہ رکھی، حضور کے سر، حضور کے پاؤں پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا حال بعد میں پوچھوں گا، جو دعوت طائف والوں کے لیے آیا، لے کے آیا، وہی دعوت مجھے سنا. حضور نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آسمان کے فرشتے دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو گئے. حکم کرو دو پہاڑوں کو ملا دے، قیامت کی صبح تک ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. حویلی لکھا والو آج تیرے دروازے پہ کچرا پھینک جائے، نسل تک یاد رکھتا ہے. تجھے کوئی گالی دے دے، ماں بہنے کر کے آ جاتا ہے. سنو اس پیغمبر کی صورت جس کے سیرت النبی جلسہ میں آج بیٹھے ہوئے ہو. رحمت دو عالم علیہ السلام کے سامنے اصحاب والے فرشتے آگئے. یوں کر دے گے، یوں کر دے گے. نبوت کے ہاتھ اٹھے، الہی رحم فرسو رحم فرما کوثار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. یہ وہی ہستی ہے. معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا، قریب آ جاؤ. فکان قاب قوسین او ادنیٰ، میرے پاس آ کے بیٹھ جا. حضور فرمایا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، میں اپنے رب کو دیکھ رہا تھا. میرا رب نے فرمایا میرا حبیب، میرا جی چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں آج ختم نبوت کا تاج تیرے سر پر نہ سجا دوں. تجھے اعتراض تو کوئی نہیں؟ آج خاتم النبی نہ بنا دوں؟
تجھے اعتراض تو نہیں؟ مجھے فرمانے لگے، میں رونے لگ گیا۔ میرے رب نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ میں نے مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانے گا؟ ابھی ابھی خدیجہ کا جنازہ اٹھا کے آیا ہو، اسلام کی محسنہ، ملکہ کائنات، ملکہ اسلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسلام پر احسان کیا سب کے بدلے دے دیے۔ مردوں میں ابو بکر ہے، عورتوں میں خدیجہ، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجہ کا تذکرہ سنا۔ یوں ہی کہہ دیا اللہ کے نبی جب بھی دیکھتے ہو 65 سالہ بوڑھی عورت کو یاد کرنے لگ جاتے ہو۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے عائشہ خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر، مجھے کچھ کہنا کہہ دیا کر۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا جب تمہارے گھر کے اندر آیا، اللہ اکبر، پھولوں کے ہار پہن کے آتا ہوں۔ جب خدیجہ کے گھر کے اندر آیا کرتا تھا پتھروں کی برسات لے کے آیا کرتا تھا۔ یہ خدیجہ دروازے پہ کھڑے میں محمد کا چہرہ دیکھ کر اپنے دوپٹے کے ٹکڑے کر کر کے میں محمد کے چہرے سے خون صاف کیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ میں نہیں بھول سکتا۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولا جب میری خدیجہ رات کو میں گھر آیا، ایک ٹانگ پسار کے دوسری جوڑ کے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا خدیجہ کیا بات ہے؟ خدیجہ نے اپنی ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا، اس کا ڈھکنا کھولا، بھنا ہوا گوشت روٹیاں تھی، میرے آگے دونوں ہاتھوں سے یوں کیے، مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی مکے کے در یتیم پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے ہوں گے، یہ کھا لو۔ حضور نے فرمایا میں نے یوں منہ پھیرا، میری رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، زینب چاری بھوکی سو رہی تھی۔ میں نے کہا خدیجہ انہوں کے پیٹ میں بھی کچھ گیا کہ نہیں؟ حضرت خدیجہ کے آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے، اللہ کی عزت کی قسم تیری بیٹیوں کو میں نے بلا بسلا کے سلا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چل تو کھا لے، اور سنو ایسا میاں بیوی کا مجھے پیار تو دکھاؤ جو خدیجہ حضور علیہ السلام سے کر کے گئی کہ کملی والے مجھے کھانے کے لیے نہ کہے، آپ کھاؤ گے میرا پیٹ بھرتا جائے گا۔ حضور نے فرمایا خدیجہ کھاتی کیوں نہیں؟ رو کے کہنے لگی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ کھاؤں کیا ہوگا؟ بھوک کی وجہ سے میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا نقصان ہوگا، آپ بھوکے نہ رہے، پیٹ بھر کے کھا لو، اللہ نہ کرے بھوک کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ ہائے خدیجہ کی جوتیوں کا صدقہ، لاؤ اپنے گھر کے اندر سیرت طیبہ، لاؤ اپنے گھر کے اندر مدینے والے کی سیرت، لاؤ ازواج اور اصحابیات کی زندگی، پڑھاؤ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو۔ ایسے زندگی گزاری جاتی ہے، کپڑے استری کر کے دینا، روٹی پکا کے دینا یہ تو نوکر بھی کر سکتا ہے، نہ کپڑے استری کر کے دے نہ روٹی پکا کے دے، ٹوٹے ہوئے دل سے مسکرا کے بات کر لے، اللہ کی قسم رونے والا بھی راضی ہو جائے گا، عرش والا بھی راضی ہو جائے گا۔ تھوڑے استری کرنے والے شکستہ حال آیا، لوگوں نے قرضہ لینا، ان کی جھڑکی سن کے آیا، بجلی کا بل آ گیا، پتہ نہیں کس کے آگے پکڑی رکھ کے آیا ہے، اتنی بڑی لسٹ نے بورچی خانے کی بھیجی، پتہ نہیں کس سے ادھار لے کے آیا ہے، اس کا بھی بوتل پینے کو دل کر رہا تھا، اس کا بھی ٹھنڈا پانی پینے کو دل کر رہا تھا، سارے صدمے تمہارے لیے برداشت کر کے آیا، تو نے گھر کے اندر آ کے ایسی بات کی، دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ دل جوڑنا سیکھو خدا کے واسطے۔ یا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانے گا؟ یا اللہ ابھی خدیجہ کو کنڈا دے کے آیا، یا اللہ بلال کو انگاروں پہ لنگیٹا دے کے آیا، یا اللہ ابھی میں نے عمار تیرے پاس بھیجا، آنے سے پہلے سمیہ کا لاشا تیرے پاس بھیجا، یا اللہ آنے سے پہلے زمین زریرہ کی آنکھوں کا نور تیرے پاس بھیجا۔ یا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا، فرمایا میرا محمد جا کے صدیق کے سامنے کھڑا ہو جانا، عمر کے سامنے کھڑے ہو جانا اور کہنا اللہ نے معراج کی رات مجھے تحفہ دیا، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجایا، یا اللہ تصدیق کون کرے گا؟ پیغمبر دنیا میں جا کے اپنی نبوت والی پگڑی کی طرف اشارہ کرنا، عرش پہ اعلان کروں گا وَكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اور دیکھو میں نے مکے کے در یتیم کو سارے نبیوں کا سردار بنا دیا۔ ایک ہستی قیامت کے نفسی نفسی، حویلیہ والو آپ کو مجھے دیکھا ہی کوئی نہیں، حویلی لکھا والو کہاں حضور اور کہاں؟ قیامت کے دن اشارے کر کے گئے گے یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا۔
اتنی تو کم سے کم اس نبی سے وفا کر لو، چہرہ ہی اس جیسا میرے عزیزوں بنا لو، لباس ہی اس نبی جیسا پہن لو، کردار تو دور کی بات اور نقل ہی اس نبی جیسی اتار لو۔ آج نیت کرو جتنے بیٹھے ہو کالر والا کرتا نہیں پہنیں گے، بین یا بغضی پہنیں گے، یہ کالر ہے کیا؟ مکے میں مدینے میں طواف میں اگر کالر والا کرتا پہنا صلیب کا نشان ہے، عیسائیوں کی تختی کا، عیسائیوں کا نشان ہے، یہ نشان، یہ کالر ادھر سے لٹکا ہوا، درزی ہے تمہارے پیسے لے کے سلائی کر رہا ہے کہ جی بیل لگا دے بغضی لگا دے، نیت کرو آج کے بعد گول گھیرا نہیں پہنو گے، چورس کرتا پہنو گے، نیت کرو آج کے بعد شلوار ٹخنوں سے نیچی نہیں رکھو گے، ٹخنوں سے اوپر رکھو گے، اللہ اکبر، کچھ نقل اتار کے دیکھ، اللہ خدا کی قسم قیامت کی اصل میں کھڑا کروا دے گا، سچوں میں اللہ کھڑا کر دے گے۔ اور اپنے بچوں کو خدا کے واسطے لے آؤ، خود تو میرے عزیزوں معذرت کے ساتھ دنیا کی روش کے اندر بہ گئے، کھوکھلے اندر سے ہو گئے، بچا کچھ نہیں، خدا کے واسطے مکان بنا یا نہ بنا پرواہ نہ کرنا، دکان کرائے کی اپنی بنی یا نہ بنی پرواہ نہ کرنا، لیکن سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد روزانہ اللہ سے مانگا کرو، اللہ کفن میں کفن لے، اللہ قبر میں کفن لے کے جائے یا نہ لے کے جائے، لیکن سینے میں ایمان کی دولت دے کر ضرور بھیجنا، خدا کی قسم بغیر کفن کے قبر میں گزارا ہو جائے گا، اگر کفن لٹے کا چلا گیا، ایمان سینے میں نہ گیا، قبر کے اندر رات گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ کرے اور کہے یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ فرمایا جب بندہ 3 مرتبہ زمین پہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ فرشتوں میں عرش بری پہ کہتا ہے جا میں نے معاف فرما دیا۔ نیت کرو حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ گے، سچی نیت، 5 وقت کی نماز جیسی اذان ہوگی کاروبار چھوڑ دینا۔ حکم کی تابعداری تو اس وقت ہوتی ہے جب دنیا کی ضرورت سامنے اور اللہ کا بر سامنے آ جائے، اللہ دیکھتے ہیں اس کے نزدیک اہمیت دنیا کی ہے، میری اہمیت ہے، فارغ ہونے کے بعد تو ساری سب کچھ کر لیتے ہیں، جب حکم ہو آرڈر آ گیا اللہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو گے نا انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کراؤ گے نا، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل، کون اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے گا؟ ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس کون سا قانون ہے، ہمارے پاس کون سا ڈنڈا جو تمہیں مارے گے، منت ہی کر سکتے ہیں، اگر کہتے ہیں تیری چھوٹی بات نہ ہے یار ترلے علی گل ہے، ہم ترلا ہی کر سکتے ہیں، ہم ترلا ہی قیامت کے دن خدا کی قسم یہ نہ ہو کہ چندہ بھی مانگا کرتے تھے، ہم تو تمہارے آگے ہاتھ بھی